الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے اس کو محفوظ بنایا ہے ہر طرح کے مردود اور لعنتی شیطان سے، سوائے اس کے کہ جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، پھر اس کے پیچھے ایک روشن چراغ، ایک جلتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، ایک شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ آیت نمبر 17 سورۃ الحجر، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور جیسا کہ یہ بات گزشتہ سبق میں اور گزشتہ سبق کے اختتام پر میں نے عرض کی تھی کہ جو آیت نمبر 16 ہے وہاں سے لے کر آیت نمبر 25 تک یہ دوسرا حصہ ہے، دوسرا قطعہ ہے سورۃ الحجر کے مضامین کا، جس میں اللہ کریم کی توحید کے یا پھر کہہ لیجیے آخرت کے کچھ دلائل دیے گئے ہیں، بعض دلائل دیے گئے ہیں، یا اس کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت میں سے عجائبات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، جو بعض انسان کی سمجھ میں آنے والے ہیں اور بعض انسان کی سمجھ میں آنے والے ہی نہیں، اور ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات جو اس کائنات میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے لیے دلائل دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ پہلے حصے میں اس سورۃ الحجر کے پہلے حصے میں قرآن اور صاحب قرآن، اس کے حوالے سے جتنے بھی مخالفت اور دشمنی کے انداز تھے، ان تمام مخالفین کو، معاندین کو ایک تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسالت پر ایمان رکھیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وحی کو لے کر آئے ہیں اس کو ایمان رکھیے، وگرنہ جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھے گا، تکذیب کی صورت میں ان کے اوپر اللہ کی نہ ٹلنے والی سنت جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، جو لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو پھر اللہ کی سنت اس کے اوپر جاری ہو جاتی ہے، جیسا کہ پہلی قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہوئی۔ تو یوں ایک تنبیہ، ایک انذار اور ایک دھمکی کے انداز میں قرآن حکیم کو بالکل ایک محفوظیت کا ایک گارنٹی دی گئی ہے، ضمانت دی گئی ہے کہ قرآن محفوظ ہے، اور باطل جو قرآن کے مقابلے میں کسی بھی شکل میں آئے وہ نابود اور مٹ جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہے۔ اور پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کا آغاز فرمایا ہے، اور ان میں سے بھی وہ چند پہلو ہیں جو عجائبات قدرت میں سے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ غرائب کائنات میں سے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نشانیاں مانگتے ہو، یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ آسمان کی طرف تم دیکھو، تو ہم نے اتنا خوبصورت آسمان بنایا ہے، اس آسمان کے اوپر جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ بروج سے مراد ستارے
یا کواکب ہیں، جیسا کہ گزشتہ درس میں نے عرض کیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر اور اسی طرح سورہ ملک کے اندر ان کو ستاروں کو ہی آسمان کی خوبصورتی کی علامت قرار دیا ہے، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، کہ ہم نے ستاروں کے ذریعے سے یہ روشن بنایا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّاهَا بِمَصَابِيحَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو روشن ستاروں سے، روشن چراغوں سے، یعنی بروج سے مراد ستارے ہی ہیں۔ تو بروج سے مراد کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس سے مراد ستارے بھی ہیں، اس سے مراد سیارے بھی لیے گئے ہیں جو سورج چاند کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ 7 ہیں تعداد میں، اور وہ ان کے اندر موومنٹ ہے، ان کے اندر حرکت ہے، وہ بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور اس سے مراد سیاروں کی منزلیں بھی لی گئی ہیں، جیسا کہ اس کی تفصیل جو ہے وہ عرض کی جا چکی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بروج، ان کو سمجھنا، اگر یہ ستارے ہیں یا سیاروں کی منزلیں ہیں تو ان کو سمجھنا چونکہ ہماری حد ادراک سے باہر ہے، اور سائنس جتنی بھی ترقی کرتی جا رہی ہے وہ اگرچہ بہت کچھ معلوم کر لیتی ہے، لیکن نامعلوم کے بارے میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ جنم لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے۔ اور انسان جب آسمان کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں ان کے لیے تو ہر چیز کے اندر نشانیاں ہیں، تو یہ نشانیاں تو پہلے سے موجود ہیں۔ تو دراصل یہ جو معاندین نبوت تھے، جس کے اولین مخاطبین جو ہیں ان میں سے وہ کفار مکہ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا جو مطالبہ کیا تھا، اور ہمیشہ وہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ تم یہ کوئی تھوڑی نشانیاں ہیں، توحید کی بھی اور آخرت کی بھی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کی حقانیت کی بھی۔ پھر فرمایا وَحَفِظْنَاهَا، اس آسمان کو ہم نے خوبصورت تو بنائی ہے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا، اس کی ہم نے حفاظت کی ہے، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہر طرح کا جو مردود شیطان ہے اس سے۔ رجیم کا معنی مردود اور لعنتی بھی ہے، اور اس سے مراد سنگسار کیا ہوا بھی ہے۔ رجیم بمعنی مرجوم، تو رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا اور سنگسار کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شیطان کو پتھر مارے ہوں، ایک تو راندہ درگاہ ہونا اس سے مراد ہے کہ وہ مردود ہے، لعنتی ہے، جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، اور دوسرا اس سے مراد یعنی اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، ان کو مار پڑتی ہے، جو آگے شہاب مبین کی بات ہے، گویا جن کو مار پڑتی ہے وہ رجیم بمعنی مرجوم کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ الا من استرق السمع، سوائے اس کے کہ جو یعنی کوئی چوری چھپے کوئی بات چپکے سے سن لے۔ استرقا سارقہ سے ہے، یعنی جو توجہ سے پوری محنت سے چوری کرے۔ استمع کس چیز کی چوری کرے؟ سماعت کی چوری کرے۔ فاتبعہ شہاب مبین، تو ایک واضح شعلہ جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، جس کو ہم شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں، کیونکہ سورہ صافات میں اس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حیثم من کل شیطان مارد، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فاتبعہ شہاب ثاقب، تو شہاب ثاقب جو ہے اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا شہاب ثاقب ہو یا شہاب مبین ہو، اس سے مراد ایک شعلہ ہے جو ان کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھیں تو بعض اوقات ایک آگ کا شعلہ ہمیں کچھ فاصلے تک چلتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہی شہاب ثاقب ہے، وہی شہاب مبین ہے۔ ہو سکتا ہے وہی ہو، لیکن کیا ستارہ خود اس کے پیچھے بھاگتا ہے، یا کوئی اس میں سے شعلہ نکلتا ہے جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ مفسرین نے شہاب ثاقب اور شہاب مبین کے اوپر جو بھی معلوم ذرائع ہیں سائنس کے ذریعے سے یا فلکیات کے علم فلکیات کے ذریعے سے، ان کے اوپر بڑی بحث کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ستارے ہی ٹوٹتے رہتے ہیں اور ستارہ بنفس نفیس پیچھے بھاگتا ہے، تو جب سے کائنات بنی اب تک تو ستارے ختم ہو جانے چاہیے تھے، تو ہر روز جب ہزاروں کی تعداد میں اور کروڑوں کی تعداد میں ستارے ٹوٹتے ہیں اور شیاطین کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو وہ تو اب تک ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ لہٰذا اس سے مراد یہ ہے کہ ستارہ بھاگتا نہیں، بلکہ ایک اس میں سے شعلہ نکلتا ہے
جو اس کے اوپر جا کے ان کو پڑھتا ہے۔ تو یہ گویا ستارے ہی ہیں، رجوما للشیاطین، قرآن نے کہا کہ رجوما للشیاطین ہیں، یہ شیاطین کے لیے یہ ایک مار ہے جو ان کو پڑتی ہے۔ سورہ صافات میں بھی اس کا ذکر آیا، سورہ ملک کے اندر بھی ذکر آیا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چوری چھپے چپکے سے سن لینے سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل کر کے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے اللہ کے خوف سے پھڑپھڑانے لگتے ہیں، اپنے پروں کو یوں پھڑپھڑاتے ہیں، ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ایک اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے کہ جیسے چٹان کے اوپر زنجیر پھیری جائے اور اس کو کھینچا جائے تو جس طرح کی آواز پیدا ہوگی، فرشتوں کے پروں کے پھڑپھڑانے سے اس طرح کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب فرشتوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ یوں فرشتے پھر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، کہ کیا فرمایا ہے۔ اس پر ظاہر ہے کہ وہ جو بھی گفتگو ہوتی ہے، جو بھی حکم ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہوگا، لیکن اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ فرشتے کہتے ہیں الحق، اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت ہی بلند ہے اور بہت بڑا ہے کبریائی کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بھی بیان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی علو و شان بھی بیان کرتے ہیں، اور اس حکم کو جو حکم ربی ان کی طرف پہنچا ہوتا ہے اس کو سچا بھی گردانتے ہیں، اس کی صداقت کی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس دوران جب وہ آپس میں اللہ کے حکم کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے یہ بالکل قریب پہنچے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی نہ کوئی بات چوری چھپے چپکے سے سن لیتے ہیں، تو ہزار باتوں میں سے کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے۔ اس طرح کا سمع کے سے یہی مراد ہے۔ تو پھر جو ہی ان کے کان میں پڑتی ہے تو اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب، ایک چمکتا ہوا شعلہ جو ہے وہ دمکتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور وہ ظاہر اس کو مارتا ہے، بعض اوقات اس شیطان کو قتل کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ شیطان قتل ہونے سے پہلے اپنی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ دیگر شیاطین تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یوں یہ جو کاہن اور نجومی ہیں اور مختلف قسم کے جو عراف کے پیشے سے منسلک لوگ ہیں، یہ کچھ نہ کچھ سن کر، ان کی باتوں میں سے کچھ ایک آدھ بات سن کر اس میں بیسیوں جھوٹ ملاتے ہیں، اور جھوٹ ملا کر پھر اس کی بات کرتے ہیں، تو گویا کوئی ایک آدھ بات بیسیوں باتوں میں سے سچی بات بھی ان کو پتہ ہوتی ہے، جس کے اندر یہ شامل کر کے جھوٹ کو یہ اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت، اسی طرح طبرانی کی ایک روایت بھی ہے، اس میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان روایات کو، ان احادیث کو حقیقی معنوں میں سمجھ لیں، اور اس طرح کا سمع کا معنی یہی سمجھ لیں کہ وہ چرا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ نخواستہ اللہ کے نظام میں کوئی خرابی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ستارے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور رجوم للشیاطین بھی ہیں، شہاب ثاقب بھی اس کے پیچھے لگتا ہے، پورا ایک یعنی سسٹم، ایک نظام اللہ نے قائم کیا ہے حفاظت کا، اور اللہ فرماتا ہے وَحَفِظْنَاهَا، ہم نے اس کی پوری حفاظت کی ہے، من کل شیطان الرجیم، ہر طرح کا جو مردود اور لعنتی اور سنگسار کیا ہوا شیطان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری حفاظت کا انتظام موجود ہے آسمان کی، لہذا کوئی وہاں نہیں جا سکتا۔ لہذا جب کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی سن ہی نہیں سکتا، اب شیاطین کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو الا من استرق السمع کا یہ کیسے معنی ہو گیا کہ وہ چوری چھپے سن لیتے ہیں اور کوئی چیز ان کے پاس آ جاتی ہے؟ لیکن چونکہ وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہاں قرآن کے الفاظ ہیں، لہذا یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ چوری چھپے کوشش تو کرتے ہیں سننے کی، اور اس سے اس طرح کا سمع سے مراد ان کی کوشش ہے، اس لیے کہ باب افتعال سے جب آتا ہے کوئی بھی چیز، جب کوئی بھی لفظ جب باب افتعال سے استعمال کر کے اس سے اظہار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں پوری توجہ، پوری صلاحیتیں لگا کر، پورے تکلف کے ساتھ
پورے اہتمام کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اس طرح قسم وہ چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں صرف شیاطین کی کوشش کا ذکر ہے. سن لیتے ہیں کہ نہیں سن لیتے اس کا مطلب نہیں ہے. البتہ کون کس سے سنتا ہے، یہ اگر اس کی ایک وضاحت بعض مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ اصل میں شیاطین سے مراد یہاں نجومی اور کاہن ہیں. اور نجومی اور کاہن وہ ہیں کہ جو شیاطین سے سن لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیاطین فرشتوں سے کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں. شیاطین جو خود ساختہ باتیں بناتے ہیں ان سے وہ شیاطین جن و انس چونکہ ہیں، من الجنت والناس، لوگوں میں سے لوگوں میں سے بھی شیاطین ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. تو جو انسانوں کے شیاطین ہیں وہ کوئی نہ کوئی بات سن لیتے ہیں جنوں کے شیاطین سے، وہ ہے اس سے مراد. وگرنہ جو جنوں کے شیاطین ہیں وہ تو صرف کوشش کرتے ہیں، اس طرح کا سمع وہ کوشش کرتے ہیں. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے ایک شہاب لگ جاتا ہے، ایک چمکتا ہوا، ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے یا اس کو بھگا دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس سننے کا کوئی موقع نہیں ہوتا اور وہ سن نہیں سکتے. یہ سن نہیں سکتے اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ مثلا سورہ شعراء کے اندر فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، یہ قرآن کو نازل کرنے والے شیاطین نہیں ہیں. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ یہ ان کے لائق ہے، لائق شان ہے اور نہ وہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس اس کی بات کی طاقت ہی نہیں ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ. اور ساتھ فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، ان کو وحی الہی سننے سے بھی محروم رکھا گیا. یعنی جب یہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوتا ہے تو یا کوئی بھی حکم نازل ہوتا ہے تو راستے میں یہ سن سکتے نہیں ہیں. اسی طرح فرمایا ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگی ہے، ایسا کوئی ہے ان کے پاس کوئی سیڑھی کہ جس سے یہ سنتے ہیں جا کے. فلیات مستمعہم بسلطان مبین، تو پھر جو کچھ سنا ہے پھر لائیں نا، دکھائیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہیں سنتے. تو فرشتوں سے شیاطین سن لیتے ہیں، یہ بات درست محسوس نہیں ہوتی. البتہ شیاطین جن سے شیاطین انس سن لیتے ہیں اور اس کے اندر جھوٹ موٹ شامل کر کے آگے بیان کر دیتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. واللہ عالم. لیکن چونکہ اللہ کے قرآن میں یہ اس کا جو ظاہری مفہوم ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں اور چپکے سے سن کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بات ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی، یعنی ہم اس کا کوئی سسٹم اور کوئی نظام سمجھ نہیں سکتے. بس جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک نظام بنایا ہوا ہے اور یہ شیاطین اپنا کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کی مار کے لیے اپنا ایک سسٹم بنایا ہے اور وہی مار ان کو پڑتی رہتی ہے. کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں پہ کم و بیش وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں جو عجائبات قدرت میں سے ہیں، وہ دلائل توحید کے بیان کیے گئے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور اسی طرح زمین جو ہے اس کو ہم نے پھیلا دیا. سبحان اللہ، ہمیں بچھی ہوئی چپٹی زمین نظر آتی ہے پھیلی ہوئی. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے ڈال دیے ہیں پہاڑ. رواسیہ کا لفظی معنی پہاڑ نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد لنگر ہے. لنگر وہ جو بحری جہاز کو روکنے کے لیے جو بحری جہاز رکتا ہے اور کو زمین میں گاڑا جاتا ہے، لنگر جس سے جہاز کو باندھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے اس کی موومنٹ کو روکنے کے لیے اور اس کا بیلنس قائم کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے رواسیہ جو راسیت ان کی جمع، جس سے مراد جو رسا یرسو سے ہے، اور رسا یرسو کا معنی جم جانا، قرار پکڑنا، لنگر انداز ہونا. تو راسیہ سے مراد لنگر، ہر وہ چیز جو زمین میں گڑی ہوئی ہو اور وہ اس کو ہلنے سے اور حرکت کرنے سے اور امبیلنس ہونے سے روکے. اس لیے رواسیہ سے مراد وہ پہاڑ ہیں، وہ میخیں ہیں جو اللہ کریم نے اس کے اندر گاڑے ہوئے ہیں. جو دوسرے مقام پر فرمایا ان تمید بکم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے ہیں، اس میں پہاڑ ڈال دیے ہیں تاکہ یہ زمین تمہارے وزن سے کسی طرف جھک نہ پڑے. بر اعظم ایشیا میں زیادہ وزن ہو گیا ہے تو ادھر کو جھک پڑے، یا کسی اور طرف لوگ زیادہ ہو جائیں تو اس کی طرف جھک پڑے. ایسا ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بطور ایک اس کو ساکن رکھنے والے لنگر کے ایک پہاڑ کو جو ہے وہ اس میں جما دیا ہے تاکہ یہ بالکل اپنی جگہ سے ہلے نہ.
اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر فرمایا کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور پھر زمین میں اور پھر فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور تو جو اس کو موومنٹ سے روکتے ہیں، امبیلنس ہونے سے، اور اس کے توازن کو قائم رکھتے ہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں اگا دی ہر چیز مناسبت کے ساتھ، موزونیت کے ساتھ. موزون کا مطلب ایک خاص اندازے کے مطابق کوئی چیز بھی ہو سکتا ہے، اور موزون وزن سے ہے، اس سے مراد وزن والی چیزیں بھی ہیں. یعنی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وزندار چیزیں جو ہیں وہ اگا دی ہیں. گویا اس زمین سے خزانے بھی نکلتے ہیں، یہ زمین نباتات کو بھی اگاتی ہے، اور ہر چیز جو اس ایک خاص اہمیت والی ہے. وزن والی سے مراد اہمیت والی، اور موزون کے مراد مناسبت اور موزونیت والی بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں جو اپنی اہمیت میں بھی کم نہیں ہیں، اور اپنی اس زمین کے اوپر مناسبت سے کے ساتھ بھی ان کا، یعنی مطابقت کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اگا دی ہیں اور زمین سے نکال دی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہاری معیشتیں بنا دی ہیں، زندگی گزارنے کا کہ اسباب پیدا کر دیے ہیں. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی ہم نے زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کیے ہیں، یعنی روزی کے بندوبست کیے ہیں جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو رزق دیا ہی ہے، اور مختلف قسم کی معیشتیں لوگوں کی مختلف ہیں، گزر اوقات کے اسباب مختلف ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ بہت مالدار ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ کم مال و دولت رکھتے ہیں، بعض تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور بعض جو ہیں بڑی خوشحالی میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب ہم نے دیا ہے ایک خاص اندازے کے مطابق. ہم نے خود یہ معیشت کے مختلف درجے بنائے ہیں، اور تمہیں جو گزر اوقات کے جتنے بھی اسباب اور ذرائع پیدا کیے ہیں ہم نے خود کیے ہیں. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی ہم نے ہی بنائے ہیں جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایک تو وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں یا ایسے جاندار ہیں انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں سے بھی جن کو بظاہر سبب کے طور پر اور ظاہری سبب کے طور پر انسان اس کی روزی کا ذمہ دار ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ جو انسان پالتو جانور اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کی روزی روٹی کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر گھوڑا پالا ہوا ہے تو اس کے لیے گھاس دانے وغیرہ کا بندوبست ہوتا ہے. مویشی پالے ہوئے ہیں تو اس کے لیے بھی چارے کا بندوبست ہوتا ہے. گھر میں بلی رکھی ہوئی تو انسان اس کو بھی دودھ وغیرہ اور روٹی وغیرہ دیتا ہے. تو ایک تو وہ جانور ہیں، یا اسی طرح وہ انسان جو انسان کے ڈیپینڈنٹ ہیں، مثلا اولاد ہے، مثلا اس کے گھر والے ہیں، اہل خانہ ہیں، اس کے لیے انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کی روزی کا بندوبست کر رہا ہوں. لیکن اس کے علاوہ دنیا میں کتنے جاندار ہیں اور کتنے انسان ہیں کہ جن کو رزق دینے والے اور روزی دینے والے تم نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو روزی دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک تو ظاہری سبب ہے روزی کا کہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو ان کے لیے روزی کا سبب بنایا ہوا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے روزی روٹی کی. لیکن بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو یعنی بالکل اس کا کوئی اسباب کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم روزی دینے والے نہیں، ان کو بھی اللہ روزی دیتا ہے. بعض اوقات آپ زمین کو کھودتے چلے جاتے ہیں، انتہائی گہرائی میں آپ کو پتھر کے اندر پتھر توڑتے ہیں، اس کے اندر کیڑا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ جو پتھر کے اندر کیڑا ہے اس کو روزی کون پہنچاتا ہے. اور
یہ جو مختلف جانور ہیں، مثال کے طور پر سنا ہے کہ یہ جو ویل مچھلی ہے جس کی خوراک اس نے سمندر سے ہی لینی ہے، تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک دن کی جو خوراک ہے، ایک دن کی خوراک جو ہے وہ 28 ٹن خوراک کھا جاتی ہے ویل مچھلی. لیکن اتنی خوراک اس کو کون فراہم کرتا ہے؟ انسان اپنے وسائل سے ان کو رزق دیتے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے. اللہ حاضر القیاس، بلند و بانگ درختوں کے اوپر اور بہت اونچے پہاڑوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جانور ہیں، یہ بعض پرندے ہیں، انہوں نے اپنے گھونسلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی سوراخ کے اندر اپنا گھر بنایا ہوتا ہے، تو وہاں ان کو روزی کون دیتا؟ تو انسانوں کے جو اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں، جو اسباب کا غلام جو انسان ہے ذہنی طور پر، جو اسباب کے اندر پھنسا ہوا انسان جو ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے. یہ جو بظاہر ایک دوسرے کے لیے جو ذرائع پیداوار پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور ایک دوسرے کے لیے روزی کا سبب بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزی دینے والا وہ ہے. روزی دینے والا اللہ ہے. اور جن کو تم نہیں دیتے اور تم ظاہری اسباب کے مطابق روزی دینے والے نہیں ہو، ان کو پھر کون دیتا ہے؟ اللہ اکبر. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ سے مراد وہ جن کو ظاہری اسباب کے ذریعے سے کوئی روزی دینے والا نہیں، ان کو بھی روزی ملتی. ایک تو معنی یہ. دوسرا معنی اس کا یہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی قرین قیاس ہے اور یہ بھی آیت کے جو مفہوم اور مدعا کے عین مطابق، کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ تم روزی دے رہے ہو، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ڈیپینڈنٹ ہیں، یا تمہارے پالتو جانور ہیں، یا جتنے بھی جاندار ہیں مختلف قسم کے، جن کو تم سمجھتے ہو کہ تم سبب بن رہے ہو ان کی روزی کا، دراصل تم روزی نہیں دے رہے، ان کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے. تمہیں اللہ نے ان کا سبب بنایا ہے اور ان کی روزی کا سبب بنا کر، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی روزی کا ذریعہ آپ کو بنا دیا ہے، وگرنہ روزی دینے والے تم نہیں ہو، روزی دینے والا اللہ ہے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم اس کے لیے روزی دینے والے نہیں ہو، اللہ ان کو روزی دینے والا. بندہ سمجھتا ہے میں نوکر کو تنخواہ دیتا ہوں تو میں روزی دیتا ہوں. بندہ سمجھتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے نان و نفقے کا بندوبست کرتا ہوں تو میں روزی دیتا ہوں. تو گویا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ روزی تو اللہ نے ان کو دینی ہی دینی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والی وہ ذات ہے، اس نے وہ قوتوں والی طاقتور ذات ہے، اس کے پاس بڑی قدرت ہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو اس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ اگر کسی اپنے نوکر ملازم کو تنخواہ دے دیتے ہیں تو آپ کو جو اللہ نے وسائل پیداوار، آپ کو اللہ نے جو روزی کا ذریعہ اور روزی کے ذرائع عطا فرمائے ہیں، اس کے اندر اللہ نے اس کا بھی رزق رکھا ہے اور آپ کے ذریعے سے اس کو مل رہا ہے. آپ اس میں اپنے آپ کو خوش بخت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس کو دیا، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تو دینا ہی ہے. روزی دینے والے اللہ کی ذات ہے. آپ کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے، اس کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے. تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. لہذا یہاں فرمایا کہ یہ جو جتنے بھی ذرائع پیداوار ہیں، گزر اوقات کے اسباب ہیں، معیشت کے جتنے بھی ذرائع ہیں، زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں، اور زندگی گزارنے کے جتنے بھی اسباب پیدا کیے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور ارد گرد کی دنیا میں اگر کسی کے